بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، طلبہ عزیز، زیادہ تفصیل کا وقت نہیں کی ضرورت۔ یادیں ہیں کچھ بیتے دنوں کی، جذبات ہیں جو دل میں ہیں، جی چاہتا ہے کہ بیان کروں لیکن میری ایک کمزوری ہے، اس کا اظہار کر دوں کہ میں جس شخصیت سے متاثر ہوتا ہوں یا جن سے قریبی تعلق ہوتا ہے ان کے تعزیتی اجلاس میں کچھ بیان کرنے پر قادر نہیں ہو پاتا۔ عام طور پر آپ دیدہ ہو جاتا ہوں، صرف حکم کی تعمیل میں آیا ہوں۔ جو طلبہ یہاں ہیں انشاءاللہ حضرت مولانا استاد محترم حضرت مولانا خورشید عالم نور اللہ مرقدہ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اس وقت روشنی ڈالوں گا، بتاؤں گا۔ چند چیزیں ہیں جن کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ میرا تعلق بھی ان سے بہت قدیم ہے، ان کی شخصیت سے متاثر ہوں، ان کی ذات سے، ان کی صفات سے۔ سن 1968 کا زمانہ ہے، میرا پہلا سال دارالعلوم دیوبند کا۔ مختصر شرح وقایہ مقامات کی جماعت، موجودہ زمانے میں آپ سارے کنجور سمجھ گئے، اس وقت جماعت بندی نہیں تھی۔ پہلا سال تھا میرا، اور سب سے اہم کتاب جو جماعت کی کہی جاتی تھی مختصر المعانی، وہ متعلق تھی استاد محترم نور اللہ مرقدہ سے۔ پھر درس میں وہ تمام چیزیں جو بھی مفتی ابو قاسم نعمانی نے بتائی ہیں، وہ تمام چیزیں اسی طرف سے رہی ہیں۔ اس وجہ سے ایک طالب علم ہونے کے ناطے جتنا متاثر ہو سکتا تھا، حقیقت ہے کہ وہ تاثر حقیقی ہوا کرتا تھا، آج تک برقرار ہو تاثر۔ اس وقت سے سلسلہ شروع ہوا، اور یہ میرے لیے باعث سعادت و فخر بھی ہے کہ ابتدا سے جب طلبہ کی جماعت زیادہ ہوتی ہے اساتذہ پہچانتے نہیں ہیں، لیکن مولانا خورشید عالم صاحب اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، پہلے ہی سال سے اخیر تک اسی طرح پہچانتے رہے۔ پھر اگلے سال ان سے ہدایہ جلد اول، جلالین جلد ثانی پڑھی۔ یہ تو رہا طالب علمی کا ایک تعلق جو ان سے استفادے کی صورت رہی۔ اس کے بعد حالانکہ ان سے تعلیم و تعلق کا سلسلہ نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود ان سے ربط رہا، وہی مانا کہ وہ ناظم دارالقامہ بھی ہوتے تھے۔ آپ جانتے ہیں ان کی شخصیت جیسا بیان کیا گیا، نہایت نفیس، باوقار، باروب، خندہ پیشہ، اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ چہرے پہ جو نور تھا، آنکھوں میں جو چمک تھی، اس سے محسوس ہوتا تھا کہ حضرت مسکراتے ہی ہوئے ہوں۔ کبھی درختگی کے عالم میں تو میں نے دیکھا ہی نہیں طالب علم کے دور میں۔ ہاں، ایک طالب علم کی حیثیت سے جو چیز میں نے محسوس کیا، شاعرانہ انداز نہیں ہے لیکن حقیقت ہے، محسوس ہوتا تھا کہ آنکھوں سے اگر دیکھ رہے ہیں تو دیکھ نہیں رہے ہیں، بلکہ ایک طرح سے ایکس رے مشین ہے جو اندر گھسی چلی جا رہی ہے۔ چمک تھی آنکھوں میں، اور جائزہ دیتے تھے بہت سے، لیکن نہایت شفقت کے ساتھ وہ سلسلہ ان سے قائم رہا۔ پھر اس کے بعد جب تعلیمی کا دور میرا ختم ہوا، دارالعلوم دیوبند سے وابستگی ہوئی، اس وقت ان سے رابطہ وہ کہ کم ہو گیا، لیکن جب اجلاس سالہ کا زمانہ آیا پھر ان کی رہنمائی حاصل ہوئی اور ان سے استفادہ۔ پھر اس کے بعد 1982 میں جب دارالعلوم کا قضیہ نامزدیہ پیش آیا اور دارالعلوم کے 2 حصے ہو گئے، تو اس کے بعد سے حضرت مولانا سے قرب اور ان سے استفادے کا وقت اتنا ملا اور اتنا کچھ حاصل ہوا، میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان سے، خاص طور سے انتظامی امور میں۔ درس کا جو سلسلہ تھا وہ ہر ایک مستقبل اسی طرح ہوتے رہے، میں بھی ہوتا رہا، لیکن انتظامی امور پر بھی ان کی نگاہ بہت زیادہ تھی۔ ابتدائی 10 سال وقت دارالعلوم کے بلا صبح حضرت مولانا خورشید عالم نور اللہ مرقدہ کے رہین منت، حضرت مولانا محمد سالم قاسمی دامت برکاتہم محتمین اور وہ نائب محتمین، ایک عرصہ دراز تک ناظم تعلیمات بھی میں بحیثیت معاون ان کے گھر پر حاضری دیتا، جس وقت بھی جب ہر وقت ان کے سامنے کاغذ ڈھیر انبار تمام کام کا ہر وقت وہ مشغول رہتے ہوں۔ اس وقت پریشانیاں بھی ہوئی، دشواریاں بھی، کچھ مخالفتیں بھی،
नतीजा ये हुआ कि हजरत मौलाना की इतने मुसलसल काम करने की वजह से उनकी सेहत पे असर पड़ा और जबान में तकलीफ हुई, तकलीफ से दिल के आगे तक बढ़ी, आखिर में तो आकर घुटनों में भी तकलीफ हुई। नतीजा ये हुआ कि वो यकसू हो गए इंसानी उम्र से, लेकिन उसका फायदा ये हुआ कि तदरीस में मुस्तकिल तौर पर उसी तरह लगे रहे, हदीस की तदरीस में, और वही मेयार, वही सिफत, वही इम्तियाज बाकी रहा जो शुरू दिन से था। आप हज़रात मुस्तफीद हुए, हम भी इस्तिफादा करते रहे। गुज़श्ता 44 साल से उनसे इस्तिफादा करता रहा हूँ और बहुत कुछ किया है। मैं उनके लिए जितनी भी दुआ करूँ कम है। हम सब मिल करके उनके लिए दुआ करें, इसलिए कि उनके इल्मी कारनामे हम ही लोग हैं। यहाँ जिसके हज़रात बैठे हुए सब शागिर्द होंगे, ये सब उनकी इल्मी खिदमत है, इल्मी कारनामे हैं। मैं तो सिर्फ यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी इन्हीं खिदमत को कबूल फरमाए।